جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ جب ہمارے احساس کو بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ جو دوست اداس ہوں تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ سنو، وہ مصیبتوں سے معجزے نکال لانے والا رب ہے، بھروسہ رکھو اس پہ، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری تکالیف خوشیوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، قسم سے بن مانگے سب کچھ مل جائے گا۔ کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم بس یقین رکھو اپنے رب پر، وہ یقیناً بہت جلد آپ کو بہترین سے نوازے گا۔